یہاں پہ بہت سے حضرات بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ لوگوں کی دعا چاہوں گا. شب عاشور، روز عاشور، غم کے ایام میں، یہ کیا 10-20 سال پہلے بنا ہے؟ کتنے پرانی عمارتیں، پرانے عزا خانے، ہسٹری پڑھیے تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ جن کے سامنے صاحب ہاتھی بندھی ہوئی ہے، گھوڑے ہیں ان کے، جانوروں کی قطاریں ان کے پاس ہے، مگر وہ شب عاشور، روز عاشور خاص کر ان دنوں میں اتنا پرہیز کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو ان دنوں میں کم سے کم گوشت نہیں کھلاتے تھے. کیا فقیر تھے؟ کیا ان کے یہاں دولت نہیں تھی؟ بات آئیے سنیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. گھر میں ہیں میرے نوجوان بھائیوں آپ کے لیے، اور ایک عظیم پیغام ہو جائے گا. بات کہاں سے کہاں چل رہی ہے، خدا جو چاہے. تو اتنے میں حضور بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ مولائے کائنات ایک دال چن رہے ہیں. میں یہاں پہ پڑھ چکا ہوں 2-3 سال پہلے، مگر اس کو اشارہ کہے گزر جاؤں. کیا دال چن رہے ہیں؟ وہ دال جانتے کیا ہے کہ مسور کی دال. دیکھیے اب یہ بہت سی دالوں میں سے اگر اہل بیت کے گھر میں کوئی دال چنی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، تو اس کا بھی کچھ مقام ہوگا، کچھ ریزن، کچھ وجہ ضرور ہوگی. تو حضور نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا دی مولائے کائنات کو. نہیں، مولائے کائنات کو صرف دعا نہیں دی، ہر اس شوہر کو دعا دی ہے جو اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے. لیکن ایک جملہ اور، یہ مولائے کائنات ہر دم دال تھوڑی چن رہے ہیں گھر میں. سفر میں ہے، محراب میں ہے، فیصلہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، یہودی کے باغ میں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے. ہاں یہ بھی پیغام دیا کہ جب موقع ملتا ہے تو اپنی زوجہ کی کچھ ہیلپ بھی کر دیتا ہوں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جائے کہ بس بیوی کی مدد کی جائے اور سب کام چھوڑ دی جائیں. صلوات بر محمد والے. دیکھیے بات کبھی بھی پیش کی جائے تو دونوں رخ پیش کرنا چاہیے. جب بات ایک طرفہ ہوتی ہے تربیت اولاد تو پتہ چلا صاحب لڑکا ڈرا سہما، ارے باپ رے باپ اب کیا ہوگا. نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ ایک پرورش کیسے کرو کہ اولاد کیسی نکلے. دونوں رخ پیش کرنا چاہیے. یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک حدیث پیش کرنا ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ 3 یا 4 دفعہ اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں، اس لیے کہ انہیں ہی عزاداری کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلنا ہے اور وہ پیش رہتے ہیں. لیکن بزرگوں سے ہمیشہ جو ہے آپ پوچھا کریے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام جانتے کیا فرماتے ہیں اسی دال کے لیے؟ فرماتے ہیں مسور کی دال 70 انبیاء کی غذا ہے. کتنی؟ 70 استعمال ہوتا ہے بہت، یعنی زیادہ چیزوں کے لیے. ارے 70 طرح کی بات نہ کیجیے بھائی، ایک بات پہ آئیے. گیا وہاں تو ارے باپ رے باپ، یہ آئٹم وہ آئٹم اور یہ اور وہ، پوچھو نہیں. 70 طرح کے تو وہاں کھانے رکھے. تو 70 طرح کے تھے کہ 10-12 تھے؟ تو مطلب یہ ہوا 70 استعمال ہوتا ہے جب بہت زیادہ کسی چیز کی کثرت ہو، بہت زیادہ ہو. تو یہاں جو امام فرما رہے ہیں 70، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے بس 70 نہیں، یعنی بہت زیادہ انبیاء جو استعمال کرتے تھے دال. وہ کون سی دال؟ ارہر، ماش، مسور نہیں، مسور کی دال استعمال. اب امام نے آگے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دال میں یہ خاصیت یہ ہوتی ہے، یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں چاہا کہ شب عاشور ہو، روز عاشور ہو. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ غم حسین میں رونے میں آنکھوں میں آنسو کم نہ ہو جائے. لہذا کبھی بھی گوشت اور یہ سب چیزیں نہیں کھلاتے تھے. لو شب عاشور ہے، مسور کی دال کی بنی ہوئی چیز. روز عاشور ہے، فاقہ شکنی بھی ہوگی تو مسور کی دال کی بنی ہوئی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ یہی 2-4 دن ایسے ہیں کہ سب چیز میں کمی ہو جائے، سیدہ کے لال حسین پہ رونے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ مت بنائیے بریانی، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ پلاؤ مت بنائیے. بہت سی تاریخیں ہیں. آپ کے والد مرے تھے، کیا آپ نے بنایا تھا؟ حضور کھچڑی بنائے تھے. بناؤ نا، اس میں بھی ذرا سا دیکھیے. بہت معذرت کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی لیے میں بات پیش کر رہا ہوں. منع نہیں کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن موقع محل تو دیکھو. مطلب یہیں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں صاحب کوئی لال پیلا جوڑا آ کر کے پہن کے بیٹھ جائے تو کیا حرام ہے؟ نہ، حرام نہیں ہے. مگر دیکھو تو صحیح آئے کہاں ہو.
دیکھو تو صحیح یہ ایام کیا چل رہے ہیں، اس لحاظ سے اپنی زندگی کو گزارو، ورنہ یوں ہی امام حدیث میں یہ ارشاد نہیں فرماتے کربلا آئے ہو تو کوشش کرو یہاں 3 سے 4 دن رہو اور نکل جاؤ یہاں سے، اور جتنے دن تک یہاں رہو گوشت مت کھانا، حرام نہیں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ کس حسین کی بارگاہ میں؟ میں یعنی ان چیزوں کا عادی ہوں کہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آدم کا گزر ہوا، ٹھوکر لگی انگوٹھے میں، خون بہا، یعنی پہلی دفعہ انہوں نے خون دیکھا تو گھبرا سے گئے، اس لیے کہ جنت سے زمین پہ تشریف لا ہی چکے تھے۔ اللہ اب کیا ہو گیا؟ کہا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ کربلا ہے جہاں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی یہ امام حسین ہے، زمین پر پہلا شخص، پہلا انسان۔ اگر اس انسان کو کچھ بتایا جا رہا ہے تو خطیب خدا ہے، سننے والے آدم ہیں۔ حسین کے بارے میں نوح کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا کربلا ہے۔ اسماعیل کی دمبیا پانی نہیں پی رہی تھی فرات کا، پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ کہا اسماعیل یہ کربلا ہے، کربلا۔ تو خدا کی قسم ایام اذا میں خاص کر یہ 8، 9، 10 ان دنوں کو بہت زیادہ سادگی، کچھ لوگ